السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ایک لنک مجھے ملا ہے، یہ کوئی جماعت اسلامی کا آدمی ہے، انارکلی لاہور میں کھڑا ہو کے دعوت دے رہا ہے۔ دیکھیے، ایک مومن کی دعوت اللہ اور ایک مشرک کی دعوت میں کیا فرق ہے۔ مومنوں نے دعوت اللہ جب دینا شروع کی تھی اور یہی قرآن آیات پڑھ کے ان کو توحید کا سبق دینا، درس دینا، شرک کا رد کرنا اور قوم کو بتانا کہ تمہاری ذلت اور خواری کی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کے علاوہ تم کتنی چیزوں کے بندے بن گئے ہو۔ جس طرح ہندو اپنی مورتیوں کے سامنے جھکتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے، ڈنڈوت کرتا ہے، اسی طرح تم اپنے مزاروں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو، سجدہ تعظیمی کہتے ہو، وہاں نظر و نیاز کرتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو، عرس اور میلے کرتے ہو۔ تمہارے میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں عقیدے کے لحاظ سے، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ بتائی ہے، ہمیشہ کی آگ کے اندر تمہیں رہنا پڑے گا اگر بات نہ مانی تو۔ اور اگر تم نے یہ بات مان لی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لائیں، خالص ایمان اللہ کے اوپر ہی توحید کو اختیار کریں، شرک کا رد کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر زمین اور آسمان کی برکتوں کے پرنالے کھول دے گا۔ تمہارے قرضے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، تمہارے سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، تم اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ اور اے قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ یا قوم عبد اللہ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے قومی بھائیوں، قوم کے لوگوں، انسانوں، اللہ کی بندے بن جاؤ، اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہے۔ یہ لاہور کے لوگوں، تمہارا داتا اللہ ہے، باٹی والا داتا نہیں ہے۔ اسلام آباد کے لوگوں، تمہاری کھوٹی قسمت اللہ کھڑی کرتا ہے، یہ امام بری نہیں کر سکتا ہے۔ اور پوری دنیا کے لوگوں، یہ بغداد والے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ غوث اور غوث الاعظم نہیں ہیں، یہ قبروں کے اندر ہڈیاں ہیں، اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، ان کے واسطے وسیلے نہ دو، ان کے یہ نام نہ درو، ان کو داتا اور دستگیر اور مشکل کشا نہ کہو۔ یہ اللہ کے نام ہے، عربی کے اندر الوہاب اللہ ہے، الرزاق اللہ ہے، اور الغفور، الغفار، غفور الرحیم، کتنے اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے سارے اچھے اچھے نام ہیں، اور انہی ناموں کے ذریعے اس کو پکارو، اللہ کہہ کر پکارو، یا الرحمن کہہ کر پکارو، وہ ہر لمحے چوکنا، نہ نیند نہ اونگ، تو وہ تمہارا اکیلا معبود ہے۔ یہ ہے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ صحابہ اکرام اسی دعوت کو لے کر اٹھے تھے، اور اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ پورا ہوا تھا، ان کے سارے مسائل حل ہو گئے تھے، چاہے وہ معاشی مسائل ہوں، سیاسی مسائل ہوں، یا معاشرتی مسائل ہوں، سارے مسائل کا حل اسی دین کے اندر ہے، اسلام کے اندر ہے۔ آج امت مسلمہ پھر فرقوں کے اندر بٹ گئی ہے، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، کوئی چکڑالوی، سہروردی، نقشبندی، ان کے گنے بھی نہیں جا سکتے، اتنے فرقے بن گئے، اور کوئی مسلک ایسا نہیں جس کے عقیدے میں شرک نہ ہو، اور شرک اللہ کو گالی ہے۔ میری قوم کے لوگوں، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کہا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو میں ان کا سارا کیا کرایا غارت کر دیتا۔ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ یا رسول مدد کہنا، یا علی مدد کہنا، یا غوث مدد کہنا، یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ اسی طرح یہ 11ویں کی نظر و نیاز، 12ویں کے کیک کاٹنا، اور 10 محرم کی سبیلیں اور حلیم گوٹنا، یہ اللہ کے ساتھ مالی عبادت میں شرک ہے۔ تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے، تو پھر جب نظر و نیاز کسی اور کی کرتے ہو اور یہ اللہ کے ساتھ مالی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہو، ہر صلوات کے اندر کہتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی، مالی اور فعلی عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کسی اور کے سامنے رکوع کرنا، کسی اور کو سجدہ ریز ہو جانا کسی اور کے سامنے، اور پھر انبیاء پر الزام لگانا کہ انبیاء بھی ایک دوسرے کو سجدے کیا کرتے تھے اور وہ پکاریں لگایا کرتے تھے، اور یہ وہ نظر و نیاز کسی اور کی کیا کرتے تھے، یہ بہت بڑی جہالت ہے، یہ قرآن کا انکار ہے۔ الحمدللہ سے لے کر والناس تک اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر
یہی مسئلہ بیان کیا ہے کہ تمہارا داتا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، وہ جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، اور اللہ کے عذاب کی شکلوں میں سے شکل ہے کہ گھروں میں بانٹتا ہے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھاتا ہے۔ اور آج تمہاری یہ جو درگت بنی ہوئی ہے، پارٹی بازیاں اور ایک دوسرے کو مارتے اور لاٹھی چارج کرتے ہیں، اپنے کلمہ گو مسلمان تمہارے اوپر کا لاٹھی چارج کرتے ہیں، تمہاری خواتین کے اوپر آنسو گیس پھینکتے ہیں اور گندا پانی تمہارے اوپر پھینکتے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے تمہارے اوپر، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے شرک کی وجہ سے۔ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ اقتدار دے گا اور تم سمجھو گے کہ اللہ کی مدد اور فتح ہمارے ساتھ آ گئی ہے، پھر تم اپنے بدلے اتارو گے، پھر ان کو جیلوں میں ٹھونسو گے، پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا۔ یہ باریاں لگی ہوئی ہیں، تم تو کہتے ہو اقتدار کی باریاں، ہی اصل میں تمہارے اوپر اللہ کے عذاب کی باریاں، کبھی ان کے ذریعے ان کو، کبھی ان کے ذریعے ان کو۔ بہرحال یہ تو ایک تمہید ہے تمہاری ذلت اور خواری کی، مرنے کے ساتھ وہ آگ لگنے والی ہے جو بجھائے نہ بجھے گی۔ اس سے پہلے کتنے تھے، لاکھوں کروڑوں خربوں انسان شرک کی وجہ سے مارے گئے، اور یہ آخری امت کے لوگوں، کیا تم اسی مار کو پھر اپنے اوپر نازل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے عذاب کو؟ لہٰذا للہ معافی مانگو، اپنے مالک اور خالق سے توبہ کرو۔ تمہیں ایمان خالص کی طرف بلایا جا رہا ہے، تمہارا جو اس دلدل سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایمان خالص کی طرف آؤ۔ جمہوریت حل نہیں ہے، بلکہ جمہوریت تمہاری پریشانیوں کی وجہ ہے۔ اللہ کے بندو، یہ مشرکانہ نظام ہے، یہ طاغوتی نظام ہے، اور اس میں پارٹی بازی ہے، گالم گلوچ ہے، نفرتیں ہیں، وعدہ خلافیاں ہیں، اور لوٹ کسوٹ ہے، اور کرپشن ہے اس سسٹم کے اندر۔ یہ شیطانی نظام ہے، اس سے توبہ کرو۔ تمہارے پاس بہترین نظام موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، تمہیں کیوں پسند نہیں ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ، صحابہ اکرام کا طریقہ؟ تو اللہ کے بندو، یہ دعوت ہے اور یہ خالص تمہاری ہمدردی کے لیے، اور تمہیں اس کو ماننے بغیر چارہ نہیں ہے۔ مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو ذلت اور خواری بڑھتی چلی جائے گی، اور مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی جو بجھائے نہ بجھے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوفناک انجام سے آپ کو بچائے۔ تو اللہ کے بندو دیکھو، یہ طریقہ کار میں فرق ہے ایک مسلمان کی دعوت اللہ میں اور ایک شیطانی قسم کی جو جماعت ہے۔ یہ کوئی جماعت اسلامی کا آدمی ہے، حالانکہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے ایمان کا، اس نے اشارہ بھی نہیں کیا، بس دنیا کی باتیں، وہی جو سیاسی لیڈر جس طریقے سے تقریر کرتا ہے، جس طرح وہ ان کا اپنا جو امیر ہے وہ جس طریقے سے تقریر کرتے رہے، اسی طرح اسی طریقے پر یہ بھی چل رہے ہیں۔ تو یہ خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ یہ فریب کاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فریب کاروں سے اپنی پناہ میں رکھے۔